الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 333، احکام الہی اور حقوق انسانی کا جامع منشور، خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کوہ صفا سے کیا تھا اور شدید مجبوری کی بنا پر اللہ کے حکم سے نقل مکانی کیا تھا، اس کی تکمیل بھی وہیں آ کر ہوئی اور ٹھیک اسی مقام پر ہوئی جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخ ساز خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا تذکرہ ہوتے ہی عام طور پر ذہن میں اس کا وہ حصہ گردش کرنے لگتا ہے جس میں چند بنیادی باتوں کے ساتھ انسانیت کا احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کا ذکر ملتا ہے۔ یہی حصہ بیشتر کتب میں بھی ملتا ہے، حالانکہ یہ خطبہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے، جس میں اساسیات اسلام، اجتماعات، دینیات، عبادات اور معاملات کی تعلیم مختصر اور جامع انداز میں دی گئی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ پہلا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، دوسرا 10 ذی الحجہ کو مینا میں، اور تیسرا بھی 11 یا 12 ذی الحجہ کو مینا میں دیا۔ لیکن ان تینوں میں عرفات کا خطبہ زیادہ اہم ہے۔ اس خطبہ نے انسانی دنیا پر جو اثرات ڈالے ہیں اور اس سے قوموں و ملکوں کی حالت زار میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیرت نگار نے یہ بھی تحریر کیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع نہایت ہی خوبی سے اس حقیقت کو اجاگر کر دیتا ہے کہ اب تک کے 2-3 ہزار سالہ دور تاریخ میں حضور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی مبارک شخصیت ہیں جو ساری انسانیت کے لیے وسیع اور جامع پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو ایک تحریک کی شکل میں جاری کیا، اس پر مبنی ریاست قائم کی اور اسے دنیا کی تمام اقوام تک پہنچانے کے لیے شہدائے علی الناس کی ایک جماعت قائم کر دی۔ خطبہ حجۃ الوداع، حصہ الف، دیباچہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، لوگو میری بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو۔ کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ بندگان خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگو خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگو حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔
اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگو، تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شعار ہے۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے سیاہ پر کوئی فضیلت و امتیاز نہیں، مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی شعاری یعنی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں۔ اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے روندی گئی ہے۔ اب تمام آثار جاہلیت کالعدم اور ساقط ہو گئے ہیں۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال مغصوبہ اور آثار جاہلیت، خاندانی و موروثی مفاخر میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور عہدے، معاصر و مفاخر ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف سدانہ یعنی کعبہ کی نگرانی و نگہبانی، اور سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ اور ہر قسم کا سود آج ممنوع قرار پاتا ہے، البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار باطل ہیں۔ اور جہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے بدلے انتقام اب کالعدم ہیں، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیث میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ لوگو، بے شک نسائی یعنی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا ازدیاد کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے مہینے کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی، تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے۔ ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔
کہو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے نا؟ تو مجمع نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینہ کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو؟ کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم شہر، محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکیت، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم و زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اجتماعات، اللہ کے بندو میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے، اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تمانچے لگائے جائیں، اور تکلیف دہی بھی حرام کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھمکایا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپس ادائیگی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات احکام کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوکی کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر ہیں، تو وہ یہ ہیں: وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو،
مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو، مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو اگر مارنا ہی چاہو۔ دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا، کپڑا، خوراک، لباس، نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور عورتوں پر یہ بھی واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کا زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے، مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا اولاد اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ بچہ شوہر کی اولاد متصور ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے، زناکار کے لیے پتھر، اور اللہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک سزا تو نہ دو۔ اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں، بس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے پہنتے ہو۔ دینیات، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ لوگو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ کسی کی ناحق جان لو، نہ قتل کرو، نہ بدکاری کرو، اور نہ ہی چوری کرو۔ لوگو، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا، پھر ذکر میں کافی طول پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، بس میں بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ بے شک میری سب سے افضل دعا، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام انبیاء ما قبل کی یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو۔ اس طرح ان امور کی انجام دہی کے بعد بطور اجر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو۔
اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو یعنی مبالغہ آمیزی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ دیکھو، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چوکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے۔ پس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگو، اللہ نے میراث یعنی ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو 1/3 سے زائد مال کی وصیت کا حق نہیں۔ بقول راوی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، فرمایا صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد مجھے پھر نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگو، علم میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے یعنی ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ دیکھو، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ فریب کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں، اس پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگو، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر مضبوطی سے تھامے رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان کو تھامے یعنی پکڑے رہے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ صاف و روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لوگو، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم یعنی نافذ کرے۔ جان لو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت دین و شریعت کے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بداعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ پس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمعی عطا کرے گا،
اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی و تونگری عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا کو ہی محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا میں سے تو اسے اتنا حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے لیے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھو، اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا ہے۔ تم سے ان قریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا، پس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھو، جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں گی یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں یعنی بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ اختتامیہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے حق تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے، بے شک، بے شک۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا تیرے بندے کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہنا یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ، گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم لوگوں سے آخرت یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔